میں سب سے پہلے آپ تمام عزیز اسٹوڈنٹس کا، قابل احترام اساتذہ، فیکلٹی ممبرز، اس یونیورسٹی کی تمام انتظامیہ، بالخصوص اپنے برادر عزیز فیصل عزیز صاحب کا، شادمان رضا صاحب کا، دیگر تمام مہمان گرامی کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور میں اس سلسلے میں یوم حسین کمیٹی کا بھی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یقیناً اسکالرز، ٹیچرز، پروفیسرز اور پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں مطالب بیان کرنا نسبتاً مشکل بھی ہوتا ہے اور بہرحال ایک جانب سے اگر دیکھا جائے تو آسان بھی ہوتا ہے۔ آسان بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ علمی مطالب کہ جو عوامی حلقات میں بیان نہیں کیے جا سکتے، ایک علمی پلیٹ فارم پر بعض اوقات ان مطالب کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اور جو ہمارا دین کے اعتقاد کا ایک دائرہ ہے، اس میں بہت سارے مطالب، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جب ابحاث کو پیش کرتے ہیں تو سب سے اہم ترین چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بالآخر کائنات میں میٹر سے بیونڈ بھی کچھ موجود ہے۔ میں اس بحث میں نہ جانا چاہتا ہوں، نہ اس بحث کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ آیا بگ بینگ تھیوری اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا بیونڈ مٹیریل ایگزسٹنس کو سائنس کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اگر سائنس میٹر اور اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کرنے والی چیز ہے تو ریسرچ ایتھکس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بیونڈ میٹر ہے تو وہ سائنس کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کرے یا اس کی پراپرٹیز کو یا اس سے ریلیٹڈ ڈسکشنز کو، اور اسپیشلی پھر اس مرحلے میں کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کسی بھی چیز کا ہمارے شعور میں نہ آنا اس کی نفی نہیں کرنا۔ بہت کچھ کائنات میں بھی ایسا ہے کہ جسے ہم نہیں جانتے، اور نہ جاننا کبھی بھی کسی شے کی نفی کی دلیل قرار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید جن افکار کو پریزنٹ کرتا ہے ان میں سے بعض افکار ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے، جن کو درک کرنے کے لیے ہمیں اپنے شعوری منازل کو بلند کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک مرحلہ جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے اور اشارہ فرمایا ہے وہ مرحلہ شہادت ہے۔ ایک کانسیپٹ میں آپ کو بہرحال اپنے طور پر یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میک اٹ ویری کلیئر کہ شہادت صرف میدان جنگ میں مارے جانے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قتلوا او ماتوا، قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں ہیں تو یہ سارے کے سارے شہید کہلاتے ہیں۔ لیکن شہید سے متعلق اور شہادت سے متعلق جو اصل کانسیپٹ ہے وہ قرآن نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ڈونٹ کال them dead، مردہ مت کہو۔ اگر آیت اس مقام پر توقف کرتی ہے تو پھر ہم بہت ساری توجیحات کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ there is a possibility کہ خداوند ان لوگوں کو چونکہ یہ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں
تو احترام کی خاطر ان لوگوں کو گریٹیٹیوڈ دینے کے لیے پروردگار ان کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کرنا چاہتا، لہذا مر تو گئے ہیں لیکن صرف احتراماً انہیں مردہ نہ کہا جائے۔ But the thing is کہ قرآن یہاں پر احترام کا مرحلہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ قرآن اور دین ہمیں ایک ایسی حیات کے کانسیپٹ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ شعوری منازل سے بلند ہے۔ لہذا قرآن ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، صرف مرحلہ کہنے نہ کہنے کا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اب شعور کے لیے جو بہت ہی بیسک ہمارا طریقہ یا کہہ لیں یہ کوئی چیز ہمارے شعور میں جب آتی ہے تو بنیادی ترین جو اس کا ذریعہ ہے وہ ہمارے 5 سینسز ہیں۔ البتہ اگر ہم غور کریں، فکر کریں تو کچھ چیزیں بیونڈ 5 سینسز بھی ہیں۔ جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی معقولات ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں 5 سینسز کے تھرو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کی بنیاد یا ان کا جو بیسک نالج ہے وہ ہمیں 5 سینسز سے حاصل ہوتا ہے، لیکن نالج ایز اے ہول نہ مٹیریل ہے اور نہ اس کی مٹیریل ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے۔ لہذا عقل ہماری بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھتی بھی ہے، بیان بھی کرتی ہے، اور معقولات کی جتنی بھی بحث ہے وہ ساری کی ساری ہماری 5 سینسز سے بیونڈ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ڈسکس کیا جائے تو وہ ہماری 5 سینسز کی باؤنڈری میں نہیں آتی۔ اب ان میں سے ایک چیز جس کو قرآن ڈیفائن کر رہا ہے وہ ہے کانسیپٹ آف حیات۔ حیات کا، لائف کا ایک بہت ہی ناقص اور ایک بہت ہی محدود تصور ہمارے ذہنوں میں اسکول کے زمانوں سے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز۔ لہذا جب ہم 3 یا 4 کلاس میں اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ سم تھنگز آر لیونگ اینڈ سم تھنگز آر نان لیونگ۔ اس لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان میں وٹ از لائف اینڈ وٹ از ڈیتھ یہ کبھی نہیں بیان کیا جاتا، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے اس وقت کہ جو لائف اینڈ ڈیتھ کو اس طریقے سے ڈیفائن کرے کہ ہمیں ریالٹی آف لائف سمجھ میں آ سکے۔ لہذا لیونگ اور نان لیونگ تھنگز کے بھی درمیان میں بہت ساری لیونگ تھنگز ایسی ہیں کہ جو ایک سرٹن سٹیٹ میں، ایک سرٹن کنڈیشن کے اندر ان سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن میڈیکل سائنس مجبور ہے ان کو لیونگ تھنگز میں شمار کرنے میں۔ آپ بہرحال انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، شاید میڈیکل سائنس سے اتنی آپ کی دلچسپی نہ ہو، لیکن اتنا آپ ضرور جانتے ہیں کہ پاؤڈر اور کرسٹلائن فارم آر دا پراپرٹیز آف نان لیونگ تھنگز، لیکن وائرس جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف دا باڈی کرسٹل فارم میں ہوتا ہے، یسٹ جو ہوتا ہے وہ پاؤڈر فارم میں پایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وائرس بھی ایک لیونگ آرگنزم ہے اور یسٹ بیکٹیریاز بھی لیونگ آرگنزمس ہیں۔ کیا آؤٹ آف دا باڈی جب تک وائرس ہے اس کو ڈیڈ کہا جا سکتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ اس طرح سے آسان ہوتا تو کورونا کی وجہ سے آج اتنی پریشانیاں نہ ہوتی۔ اسی طرح سے دنوں اور یہ ساری چیزیں زندہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی لائف کی جو پراپرٹیز ہمیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ So what is life and what is death؟ قرآن جو لائف اینڈ ڈیتھ کے کانسیپٹ ریپرزینٹ کرتا ہے they are totally different from the concepts we have in our minds۔ لہذا ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جب ہم نے ایک تہیہ یہ بھی کر لیا ہے کہ ہم قرآن کو صرف سائنٹیفک انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی ہے یہ، اس لیے کہ سائنس اپنی تمام تر احترام، تمام تر اس کی جو وسعتیں ہیں اس کے باوجود بھی قرآن کی وسعتوں سے دین کی کانسیپٹس کی جو وسعتیں ہیں اس کو میچ نہیں کرتے۔ اور ون آف دا پلیسز دس
اب اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر 2 جنازے لا کر رکھ دوں، جن میں سے ایک شخص خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا ہو اور ایک بندہ اپنے ہی کسی ذاتی معاملے میں کسی جرم کے دوران مارا گیا ہو، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے دنیا کی کہ جو بتا سکے کہ ان میں سے زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ میں نے بہت ہائی پروفائل مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ ہر بیج سیڈ جو ہوتا ہے وہ وائبل ہوتا ہے فار سم ٹائم، اس کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اب یہ جو وائبل بیج ہے اس کو مردہ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ اگر مردہ ہو جائے بیج یعنی وائبلٹی ختم ہو جائے تو پھر اٹ کین ناٹ کریٹ لائف۔ جب تک وہ وائبل ہے، اس کے اندر وائبلٹی پائی جاتی ہے، تب تک وہ لائف دے سکتا ہے۔ اب اگر میں ایک بیج یہاں پر وائبل لا کر رکھ دوں اور ایک دوسرا بیج لا کر رکھ دوں ڈیڈ، تو دنیا کی کوئی ہے لیبارٹری جو مجھے آ کر اس میں سے بتا سکے کہ کون سا بیج زندہ ہے کون سا مردہ؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ہمیں اپنے بارے میں پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم لائف اینڈ ڈیتھ کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم وی آر اسٹینڈنگ، ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ نالج کتنی ہماری لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں؟ دین جب لائف کی بات کرتا ہے، دین جب حیات کی بات کرتا ہے، ایک ایسے سپیریئر کانسیپٹ کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جن کو ہمیں اگر ہم اس طریقے سے درک نہ بھی کر پائیں تو کم از کم ہمیں وی شوڈ پونڈر آن اٹ، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دین ایگزیکٹلی ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سو دین کے دائرے میں جب آ کر ہم بات کرتے ہیں تو دین ایسا نہیں ہے کہ سائنس کی ہر ڈسکوری کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں العلم و علمان، علم 2 طرح کے ہیں، العلم الابدان والعلم الادیان۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک ابدان کا بدن کا علم ہے اور ایک ادیان دین کا علم ہے۔ اور علماء نے یہاں پر بحث کی ہے کہ پیغمبر نے علم الابدان کو علم الادیان کے اوپر جو تقدم دیا ہے، اس کو جو پریفرنس دی ہے، اٹ مینس کہ ایون ادیان کے علم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابدان کے علم کی ضرورت ہے۔ سو سائنس ہمیں بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اٹ از ویری obvious now، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے بعد آج ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج سے 200 سال پہلے کے انسان کو اگر بتائی جاتی تو وہ کبھی بھی بلیف نہیں کرتا۔ بہرحال میں چونکہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرے پاس وقت ہے، لیکن بہت شارٹلی اگر یہ آپ کو کہوں گا کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کے انسان کو زندہ کر کر واپس لے آئے، جب موجودہ دور میں لے آیا جائے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں جنوں کی دنیا میں آ گیا ہوں، وہ سمجھے گا کہ میں جنوں کے درمیان میں زندگی کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 200 سال پہلے کے انسان کی فکر میں ہر وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا تھا لیکن جن کر سکتا تھا، آج وہ سارے کام انسان کر رہا ہے۔ لہذا اس کو یا تو یہ لگے گا، یا دوسرا معنی جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اتنی شدید حیرت میں مبتلا ہوگا کہ شاید حیرت سے دوبارہ مر جائے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہماری برین نے کی ہے، وہ چیزیں جو اب ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسی انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ بٹ جب ہم اپنی زندگی میں دین کو وہ امپورٹنس دیں گے، اب دین اسی وجہ سے ہمیں بعض ایسے سپیریئر آئیڈیاز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان سپیریئر آئیڈیاز کے ذریعے سے وی کین ڈیولپ انٹرسٹ ان ریلیجن۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ایک کانسیپٹ ایک سپیریئر لائف کا ہے جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا۔ اب شہید زندہ ہوتا ہے، اگر میں نے زندگی کے تصور کو سانس لینے سے محدود کیا ہوا ہے، میں نے زندگی کو اس کے فزیکل آثار سے محدود کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لائف صرف یہ ہے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ سنگل سیلولر اینیملز یا ملٹی سیلولر آرگنزمز، ایون آپ پلانٹس کے لائف کے ایک مرحلے کو یو کین ناٹ ڈیفائن، آپ وہاں پر اس کی لائف کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا دین ایک ایسی زندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے ہمارا which is superior to this life۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ نہ میرے پاس وقت ہے، میں آپ کو صرف اشارہ دوں گا، کبھی انشاءاللہ کوئی ایسا موقع ہوا کہ جہاں پر ڈسکشنز کو ڈیٹیل میں کیا جا سکے تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ دین جب لائف کی طرف متوجہ کرتا ہے تو دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو زندگی تم لے کر آئے ہو دنیا میں، that is your animal life۔ اس اینیمل لائف، اور بعض البتہ علماء کے
نزدیک ہم سنگل سیلولر، ملٹی سیلولر، پلانٹ لائف کو گزارتے ہوئے اینیمل لائف لے کر دنیا میں آتے ہیں. یعنی وہ جو انسان کی ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں اس میں وہ سارے فیز گزارتا ہے اور پھر ایک اینیمل لائف کے طور پر. سورہ مبارکہ نور کی 11 نمبر آیت اگر آپ لوگوں کو یاد رہ جائے تو گھر جا کر دیکھیے گا، جس میں پروردگار انسان کی ڈیولپمنٹ جو بالکل سنگل سیلولر سے لے کر ایمبریو بننے سے لے کر اس کی ہیومن بننے تک کو ڈیفائن کرتا ہے. آخر میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم انسان کو ایک اور زندگی، ایک اور خلقت کی نشأت دیتے ہیں. What is that؟ وہ جو ایک نئی خلقت ہے، یعنی ایک پورا انسان بنانے دینے کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ہم انسان کو ایک اور نشأت دیتے ہیں، ایک اور خلقت دیتے ہیں، ایک اور اس کو ہم سٹیج دیتے ہیں. یہ سٹیج کسی اور اینیمل میں نہیں ہے، انسان میں. اور وہ نشأت یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسی روح دی گئی ہے کہ جس کے اندر، ایک ایسی عقل دی گئی ہے کہ جس کے اندر انسان بننے کی کیپیسٹی ہے. سو وی آر بائی برتھ، اور آپ لوگوں کی زبان میں کہوں تو بائی ڈیفالٹ ہم اینیمل آتے ہیں، لیکن وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو بیکم ہیومن. What is the difference between animal and human؟ یا what is the difference between animal life and human life؟ میں نے عرض کیا کہ میں تفصیلات نہیں بتا سکتا آپ کو، میں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ذریعے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اینیمل کو جب ہم اینیمل لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں تو جو ڈیفینیشن آف دا اینیمل لائف وہ یہ ہے کہ اینیمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے تمام کاموں کی، جتنی بھی اس کی زندگی کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے جتنے بھی افعال ہیں، وہ اس کی ذات، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اینیمل سب کچھ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایون اگر وہ اپنے بچے کو چونچ میں دانہ لا کر بھی کھلا رہا ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ ایثار، دیٹ از ناٹ قربانی، اٹس انسٹنکٹ، اس کی انسٹنکٹ ہے. لہذا وہ اپنے بچے کو تو دانہ کھلا دیتا ہے، لیکن ساتھ والے گھونسلے میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو دانہ نہیں کھلاتا. لہذا جتنے بھی اس طرح کے آپ بیسیکلی اچھا کھانا کھانا، اچھا پانی پینا، اچھے بچے رکھنا، اچھے ساتھی کی تلاش کرنا، اچھا گھر، یہ سارا کچھ اینیمل ہے جب تک اپنی ذات کے لیے. ہیومن لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہیومن لائف وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی اینٹیٹی اپنے لیے زندگی چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے. The more we live for others, the more human will become. ہم خود بخود اتنے ہیومن بن جائیں گے. اب میں تھوڑی سی دلیل چھوٹی سی دے کے تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھوں گا. آپ کہیں گے کہاں سے آپ نے کہا؟ آپ نے روایت سنی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ کے کانوں میں سے ٹکرائی ہوگی کہ قیامت کے دن جب پروردگار لوگوں کو محشور کرے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اینیمل فارم میں محشور کیا جائے گا. یعنی جب دوبارہ ان کو قبروں سے اٹھائے گا جائے گا، they will be in the form of animals. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو دنیا میں انسان تھے ان کو قیامت کے دن حیوان بنا کر اٹھائے گا؟ وہ بھی وہاں سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا، لیکن آج تو نے ہمیں حیوان کی شکل میں اٹھایا. تو ان کو جو رپلائی آئے گا وہ رپلائی یہ ہوگا کہ تمہارے اندر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ٹو بیکم ہیومن تھی، لیکن تم نے کبھی بھی ہیومن لائف نہیں گزاری، لہذا یو ہیو نو رائٹ کہ آج آپ کو انسان بنا کر مشہور کیا جائے. تو محشور ہونے کے لیے بھی کم از کم ہمیں قیامت کے دن ضرورت کیا ہے کہ ہم کم از کم دنیا میں اتنی ہیومن لائف گزاریں کہ قیامت کے دن ہم اس کے حقدار ہو سکیں اور ہیومن کے طور پر اٹھائے جا سکے. جب تک انسان ہیومن نہیں بن جاتا، اب اپنی زندگی میں نے کیا جتنا آپ کی زندگی میں دوسروں کے لیے زندگی موجود ہے، دوسروں کے لیے، لہذا خود اچھے کپڑے پہننے والا انسان نہیں ہوتا، خود اچھی گاڑی میں بیٹھنے والا انسان نہیں ہوتا، خود بڑے گھر میں رہنے والا انسان نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانے والا انسان نہیں ہوتا. جو دوسروں کو اچھا کپڑا پہنائے، جو دوسروں کو گھر بنا کر دے، جو دوسروں کے بچوں کو پڑھائے، وہ انسان ہوتا ہے. ہیومن لائف کی جو کیپیسٹی ہے وہ یہاں تک ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہو لیکن اپنا نقصان مت کرو، بیکاز ہیومن عقل جو ہے وہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنا نقصان کرے. اس سے جو اوپر کا مرحلہ ہے وہ حیات ایمانی ہے. حیات ایمانی اس سے زیادہ طاقتور زندگی، اور حیات ایمانی میں کسی اینٹیٹی کے اوپر بلیف پیدا کر کے کہ وہ اینٹیٹی ہمارے نقصان کو فائدے میں بدل سکتی ہے، یہ بلیف ہماری عقل کو تابع کرتا ہے اور ہم آمادہ ہوتے ہیں اس اینٹیٹی کی وجہ سے حتی اپنا نقصان کرنے کے لیے. اور اگر وہ اینٹیٹی واقعاً پاورفل ہو اور وہ
وہ کر سکتی ہو تو پھر اس کے کہنے پر نہ مال لٹاتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے نہ جان دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ ہمیں عطا کر سکتا ہے جو ہم نے اس کے راستے میں دیا۔ یہ بلیف انسان کو ایک ایسی لائف کے اندر انٹر کرتا ہے۔ اب یہ جو لائف کے سٹیپس ہیں، دیکھیے ہم کبھی بھی وی کین ناٹ، بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی آپ غور کہ آپ چونکہ سائنس کے لوگ ہیں، کچھ 2-4 سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی فائدہ ہو جائے۔ مثلاً ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس، کین یو ڈیفائن کلرز؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کلر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ریڈ کلر ریڈ کیوں دکھائی دیتا ہے، بٹ وٹ از ریڈ؟ کیا آپ بلیک کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خوشبو کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ سر کیمیکل فارمولا یہ ہے، لیکن ہماری ناک کو خوشبوئیں الگ الگ کیوں آتی ہیں؟ آپ ٹیسٹ میں کیمیکل فارمولے تو بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری زبان مختلف پھلوں کے مختلف جو اصل میں کیلے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ڈو ڈونٹ ہیو آنسر۔ 4 بیسک ٹیسٹ ہیں جس کے بعد آپ کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اونلی آنسر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کیلا کیلے جیسے ہوتا ہے۔ We cannot define things unless and until، کیوں؟ بعض چیزیں ڈیفائن نہیں کی جاتی، وہ ہمارے کامن ایکسپیرینسز کی بیس پر، جب ہمارے کامن ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے اس بیس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو چیزیں سمجھا پاتے ہیں۔ اگر ہم سب کو کلرز مختلف دکھائی دے رہے ہوتے تو ہم کبھی بھی دنیا میں ایک دوسرے کو کلر نہیں سمجھا سکتے۔ اسی طرح سے جو شخص کسی ایک سینس اس کی نہ ہو موجود، آپ اس کو اس سینس سے ریلیٹڈ مطالب کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو جب ہم سمجھ، ادراک اور فہم کے اتنے لوور سٹیج پر موجود ہیں تو کیا وہ چیزیں جو ہمارے شعور سے بلند ہیں ان کو ہم اپنے ان 5 سینسز کے تھرو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کین بی ڈیفائن اٹ؟ نو۔ لہذا ہیومن لائف کین ناٹ بی ڈیفائنڈ انلیس اینڈ انٹل آپ اس لائف کو گزاریں گے نہیں۔ ایمانی لائف کو بیان نہیں کیا جا سکتا انلیس اینڈ انٹل آپ کو ایمانی زندگی گزارنا ہے۔ میں صرف 2 باتیں کر کے اب آپ کی گفتگو کو یہاں پہ تمام کروں گا اپنی، کہ یاد رکھیے گا کہ ہیومن لائف کا کم ترین اثر کیا ہے؟ ہیومن لائف کا کم ترین اثر یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ہیومن رہ کر چلا جاتا ہے وہ چلا تو جاتا ہے، اس کا نام اور اس کا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لہذا آج تک دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی، ان کا کیا ہوا کام اب ڈپلیٹ ہو چکا ہوگا، لیکن ہسٹری آف ورلڈ میں کبھی بھی ان کا نام ختم نہیں ہوتا۔ علم کی دنیا میں ان کا نام اور ان کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کم ترین اثر ہے ہیومن لائف کا، اور ایمانی زندگی کے آثار یقیناً اس سے زیادہ قوی ہیں، لیکن دین ہمیں ایون ایک اس سے اوپر کی زندگی کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور وہ زندگی ملکوت، حیات ملکوتی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے ملکوت کی طرف۔ میں میں آج ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف آپ کو چند ایک چیزیں بلٹ شارٹس چھوٹے چھوٹے دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ملکوت، ہر وہ چیز جو کہ بیونڈ میٹر ہے، اٹس کالڈ ملکوت۔ اس کے مقابلے پر ملک، جو کچھ بھی مٹیریل ورلڈ ہے۔ قرآن بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے، کیوں؟ کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایون اس ملکوت کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیسٹی دی ہوئی ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہمارے پاس دین میں جب آ کر بحث کرتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے منزل شہود کیا ہوتی ہے، وی کین ٹیل اٹ، لیکن کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وی کین ناٹ ڈیفائن اٹ انلیس اینڈ انٹل آپ اس لیول پر نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ جو پھل آپ نے نہیں کھایا، میں آپ کو ساری زندگی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا unless and until you taste it۔ اسی طرح سے یہ جتنے بھی مراتب ہیں unless and until آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے you can never know کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ لیکن جو آثار ان کے ظاہر ہوتے ہیں they are so beautiful۔ لہذا اب شہید جس حیات کی سٹیج پر آتا ہے، بس آخری مطلب بیان کروں اور زحمتوں کو تمام کروں، تو کیا بدن کو چھوڑ دینے سے کوئی مر جاتا ہے؟ اگر ہمارے لیے حیات کی پوری ڈیفینیشن بدن ہے تو واقعی مر جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھیے گا کہ شہادت اصلاً موت نہیں ہے، شہادت لائف کا نام ہے، اور ایک ایسی سپیریئر لائف کا نام ہے کہ جو میں نے بتایا جب تک آپ انٹرٹین نہیں کریں گے اس کو، آپ اس کو گزاریں گے نہیں، وی کین نیور نو۔ لیکن پروسیس کیا ہے، میں تھوڑا سا بس ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ دیکھیے جب بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہمیشہ پرانی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، آبسلیٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، نوجوان طبقہ تو شاید
بعض ایسا بھی ہوگا جس کو شاید یہ باتیں پتہ بھی نہ ہو، بعض ایسا جنہوں نے ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو، لیکن جو ایج میں تھوڑے سے زیادہ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مثلا ایک زمانے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے وی سی آر جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا، اور وی سی آر جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا وی سی آر ایک زمانے میں، اور یہ میں کو بہت قدیم الایام کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ آج سے 20-30 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن یقیناً یہاں پر موجود بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ڈیٹ آف برتھ سے پہلے کی بات ہے۔ تو وی سی آر جو تھا وہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ اسٹیٹس سمبل۔ آج آپ ڈھونڈیں گے بھی تو شاید آپ کو کسی گھر میں وی سی آر نہ ملے۔ تو کیا وی سی آر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وی سی آر میں ویڈیوز نہیں دیکھی جا سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اس لیے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کی ہائر سٹیج میں آئے ہیں تو اب اتنے بڑا وی سی آر میں اتنی بڑی کیسٹ کے اندر کیا آتا تھا؟ ایک 3 گھنٹے کی ویڈیو، جس کی شاید ویڈیو کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوگی، آڈیو کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ آج اتنے سی یو ایس بی کے اندر آپ اس جیسی سینکڑوں فلمیں ایک بہت اچھی آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اینڈ یو ڈو ناٹ نیڈ اے وی سی آر۔ اب آپ اس جگہ پر آ گئے کہ آپ اس کو اپنے ٹی وی سے کنیکٹ کریں گے اینڈ اٹ ول ریڈ اٹ۔ تو اب کتنے لوگوں کو وی سی آر چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو وی سی آر خریدیں؟ کوئی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی تھی اپنے زمانے کی، اسٹیٹس سمبل تھا، وہ چیز ایک زمانے میں اسٹیٹس سمبل تھی، اب کیا ہو گئی ہے؟ کچرا۔ کیوں کچرا ہو گئی؟ بیکاز آپ ایک ہائر اسٹیج آف ٹیکنالوجی میں آ گئے۔ مثلا اب آپ لوگوں سے یہ باتیں کرنا میرے لیے شاید آسان ہو کہ مثلا آج اگر کوئی اعلان ہو جائے، کوئی کمپنی ایسی آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ہم آپ کی باڈی میں ایک چھوٹا سا چپ ڈالیں گے، اس کے بعد یو ڈونٹ نیڈ موبائل فونس۔ مثلا آپ اپنی فنگر ٹپس کو پریس کریں گے تو نمبر ڈائل ہو جائے گا، یا اپنے منہ سے ریکال کریں گے تو نمبر ڈائل ہو جائے گا، اور آپ کا ماؤس جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مائک کا کام کرے گا، آپ کا کان اسپیکر کا کام کرے گا۔ تو کتنے لوگ پھر موبائل لے کر پھریں گے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے ہوگا پھر؟ تو سب کیا ہو جائے گا؟ یہی اسمارٹ فون جو بھی اسمارٹ لگ رہا ہے یہ بھاری لگنے لگے گا، یہ بوجھ بن جائے گا ہماری زندگی میں۔ تو جب ہم ایڈوانس اسٹیج میں جاتے ہیں تو پرانی ٹیکنالوجی کو وی ہیو ٹو لیو، آبسلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ۔ شہید کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس کو مرحلہ شہادت کہتے ہیں، تو خدا اس کو ایک ایسی پاورفل لائف دیتا ہے جس لائف کو باڈی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ You don't need body۔ جب اسے باڈی کی ضرورت نہیں ہوتی تو باڈی اس کے لیے کچرا بن جاتی ہے، باڈی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، باڈی اس کے لیے ایک خاص سٹیپ پر پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو شہید ایسا نہیں ہے کہ شہید کو یعنی بدن سے جدائی کا نام ہم نے جو کہا ہوا ہے، یہ موت نہیں ہوتی ہے عزیزان من، یہ حیات کی ایک ایسی سپیریئر سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ باڈی آپ کی، یہ بدن آپ کے لیے بوجھ اور کچرا بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے 13 برس کے سپاہیوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ شہادت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ 18 سال کے نوجوان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شہادت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ آنے والے ایون کم سن اور نوجوان لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ شہادت کتنی شیریں ہو سکتی ہے۔ The words of حضرت قاسم، آپ کبھی یقین کریں، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ہاؤ پاورفل واز امام حسین، کتنی امام حسین کی پرسنالٹی پاورفل ہے کہ ایک ہمارے ہاں 13 برس کا کون ہوتا ہے؟ بچہ، ہم بچہ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ بچہ جو 8ویں یا 9ویں کلاس میں ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اب یہ سٹینڈرڈ ہے، اب یہ 8ویں 9ویں کلاس کا بچہ، کیا چیز اس کے پاس ایسی آ گئی ہے، کیا چیز اس نے سمجھ لی ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو تو وہ کہتا ہے احلی من العسل۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اٹ از ناٹ باؤنڈڈ انٹو کربلا، یہ بات صرف کربلا میں نہیں ہے، مقید نہیں ہے کربلا میں، جہاں کہیں پر بھی ہم نے اپنے بچوں کا آئیڈیل حضرت قاسم کو بنا دیا، وہاں پر میرا بچہ بھی 13 برس میں شہادت کو اسی طرح سے طلب کر رہا ہوگا جیسے حضرت قاسم نے کیا۔ لیکن کبھی ہم نے کربلا اپنے بچوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جو دشمنی ہم نے کربلا سے سب سے بڑی کی ہے، کربلا سے ہم نے آنسو تو لیا ہے، وہ تفکر نہیں لیا جو قاسم بناتا ہے۔ ہم نے کربلا سے گریہ کو تو لیا ہے، وہ تفکر نہیں لیا جو علی اکبر بناتا ہے، وہ تفکر نہیں لیا جو جناب میرا باپ بناتا ہے، وہ تفکر نہیں لیا جو جناب زینب بناتا ہے، وہ تفکر نہیں لیا جو جناب عباس بناتا ہے۔ ہم کربلا سے بہت پیچھے ہیں، چونکہ کربلا کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لہذا کربلا نے کبھی ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا۔
ورنہ اس کائنات میں کربلا سے زیادہ انقلاب پیدا کرنے والی قوت کسی تھاٹ اور کسی واقعے کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس میں ایک دو جملے کہوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ مولانا صاحب نے حدیث پڑھی، متفق علیہ حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ام سلمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ حسین کا رونا پیغمبر سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس حسین کو پیغمبر روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر پیغمبر عاشور کے دن کربلا میں آ جاتے اور دیکھتے کہ ان کے بظاہر اپنے امت کہلوانے والے افراد ان کے حسین کو کس طرح سے علی اکبر کی لاش پر رلوا رہے ہیں، کس طرح سے انہیں قاسم کی لاش پر رلوا رہے ہیں، کس طرح سے انہیں حضرت عباس کی لاش پر رلوا رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے جناب علی اصغر کے ذریعے سے اسی حسین علیہ السلام کی یہ حالت کر دی تھی کہ آپ جناب کا لاشا لیے ہوئے 7 قدم آگے جا رہے تھے، 7 قدم پیچھے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اور خصوصاً وہ بچے یوم حسین کمیٹی کے جنہوں نے سارے سلسلے کو برپا کیا، تمام حاضرین اور تمام افراد جنہوں نے سلسلے کو کسی بھی عنوان سے برپا کیا، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زحمات کو قبول فرما، ہم سب کو کربلا سمجھنے اور کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم۔